بنو کا افسوسناک واقعہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اور شاید عوام کے لیے فروٹفل ہوتا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پیسفلی جمع ہوتے اور پیسفلی وہ منتشر ہوتے، گھروں کو چلے جاتے یا دھرنا دیتے تو نتائج اچھے آ سکتے تھے۔ لیکن محنت کی اور لوگ اتنی تعداد میں نکل آئے، مگر افسوس کہ گولیاں چلیں، جانیں گئیں اور لوگ زخمی ہوئے۔ یہ جن لوگوں نے یہ وٹنس کیا، جو لوگ متاثر ہوئے اور جو اس حوالے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ٹراما ہے اور اس سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ لیکن اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ اب یہ جو تحریک، جو کہ امن ایک جرگہ تھا، امن جو مظاہرہ تھا، وہ اب متنازع ہو گئی۔ جب بات اس طرح سے متنازع ہو جائے کہ ایک اس اچھی جو کاوش ہے اس کو لے کے جو ویوز ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، جو بیانیہ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، اور یہ اب ہو چکا ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان پر گولیاں برسائی گئی، جو دوسرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اشتعال دلایا، ان لوگوں نے حملہ کیا، انہوں نے لوٹ مار کی، انہوں نے پتھر برسائے، اینٹیں برسائیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ فائرنگ کرتے رہے اور یہ فوٹیجز بھی آئی ہیں۔ پھر ڈیفنس میں جو ہے وہ گولیاں چلے۔ اب یہ دو موقف بڑے گروہوں کے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں کی کاوش، ان لوگوں کی جو خون بہا، یہ اس طرح سے منتشر یا اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہوا کیوں؟ میرے خیال میں اس لیے ہوا کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی سربراہ نہیں تھا، کوئی ذمہ داری لینے والا، کوئی سامنے سے اسٹیٹمنٹ، کوئی تحریک نہیں تھی۔ ہجوم تھا، جس طرح سے ماضی میں بھی ایسے مختلف احتجاج میں جب ہجوم کسی سربراہ کے بغیر نکلتی ہے تو نقصانات ہوتے ہیں، تو اب بھی نقصان ہوا۔ ہم 9 مئی کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ 9 مئی میں بھی ایسے ہی لوگ آئے، مشتعل تھے، انہوں نے جو دیکھا اسے تھوڑا اسے آگ لگائی، اور یہ سارا کچھ اسٹیٹ ٹالریٹ نہیں کرتی، کسی بھی ملک میں ٹالریٹ نہیں کرتی، اور اب بھی ٹالریٹ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹالریٹ نہیں ہوگا، یہ پی کے کی حکومت نے کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے نمٹا جائے گا، ہم کمیشن بنائیں گے اور ذمہ داران کو سزائیں دیں گے۔ اب کمیشن اور اس کے ذمہ داران، یہ تو ایک ایسی حکومت جس کے اسپوکس پرسن بیرسٹر سیف صاحب ہوں، جو ہر موقع پہ اس کو اون کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، اور اس میں کیا برائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے ہونے میں؟ میں کوئی اسرائیل کے آرمی کا کوئی اسپوکس پرسن ہوں، یعنی اس کے لیے کوئی کام کرنے والا بندہ ہو، اپنی فوج کے لیے کام کرتا ہوں، تو اس میں تو مجھے فخر ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ ایسی حکومت سے جو اس پورے معاملے میں چھپ تھی، غائب تھی، اس سے جو رپورٹ سامنے آئے گی وہ کتنی شفاف ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، وہ تو پہلے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہوا، جو لوگوں کی خون جانے گئیں اور جو لوگ زخمی ہوئے، جنہوں نے سفر کیا، ان کا جو ہے وہ ازالہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کسی جو امیر کے بغیر، یہ ہم ایک وقت میں ہم اتنے سمجھدار نہیں تھے، اس وقت میں جب ہم تبلیغ میں جاتے تھے تو اس میں ہمیں کہتے تھے کہ کوئی بھی کام امیر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بات ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے، ایک سربراہ ہونا چاہیے۔ پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں، نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے رزلٹ نکلتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے جب ایسے بغیر سربراہ کے جس نے اونرشپ نہیں لینی ہوتی ہے، اس میں ایسے مظاہرے ہوتے ہیں اور ایسے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، اور ایسے جو ہے وہ ٹی او آرز بھی نہیں ہوتے، پتہ بھی نہیں ہوتا جو آنے والا ہے، وہ صرف اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر اشتعال ہے، تو پھر یہ والے جو رزلٹ نکلتے ہیں۔ تو میں ایسے موقع پہ محتاط انداز میں لفظ استعمال کروں گا کہ شاید یہ لوگ استعمال ہو گئے، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی ایسے لوگ یہ استعمال ہوں۔ اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، احتجاج کرنی چاہیے، یہ آپ کا قانون اور آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے، اور بطور باشعور انسان کے یہ آپ کا فرض بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی جان قیمتی ہے، آپ
اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جن سے آپ کو بھی پیار ہے، جہاں پر بھی آپ کھڑے ہیں ان کے لیے مر جائیں. اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ آپ ان کے لیے جئیں، آپ ان کے لیے کوئی خدمات سر انجام دیں، آپ ان کا کوئی کام کریں، آپ ان کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو کچھ کریں. ان کے لیے مرنا میرے خیال میں اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ لاشوں پر کچھ لوگ ماتم کریں گے، کچھ لوگ سیاست کریں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو شرپسند گردانتے ہوئے آپ ایک ہجوم میں روندے گئے. جیسے ہم بعض جگہ پہ کہتے ہیں کہ بھگدڑ مچنے سے اتنی ہلاکتیں ہوئی، ان میں ہلاکتوں میں آنے والے کوئی ایک شخص بن جائیں گے. آپ کا نام شاید چند دنوں تک تو رہے، لوگ چند دنوں تک شاید آپ کی تصویری ڈیپیاں جو ہے وہ سرکولیٹ کریں، لیکن پھر آپ بھول جائیں گے. اپنی جان اور اپنی صلاحیتوں کو ایسے کسی شخص کے جس کے ارادوں کا آپ کو پتہ نہ ہو، جس کے پوزیشنز کا آپ کو پتہ نہ ہو، جس حوالے سے آپ اور مختلف حلقوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات ہوں، اس کے ہاتھوں اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقارب کو استعمال ہونے سے بچائیں. اور ہمیشہ کے لیے اس ملک میں جب پارلیمانی نظام ہے تو جو جمہوری پارٹی ہیں ان کے ساتھ ان کا جو موقف ہوتا ہے، ان کا جو لائحہ عمل ہوتا ہے، ان کا جو جلسہ ہوتا ہے، ان کا جو جلوس ہوتا ہے جس میں کلیئر ہوتا ہے، جس میں کسی نے ذمہ داری لینی ہے، آپ کا کسی نے کل پوچھنا ہے، ان کے ساتھ جائیں اور ہمیشہ کنسٹرکٹیو چیز میں جائیں گے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. ادروائز ایسے ہی روندے جاؤ گے، استعمال ہو جاؤ گے اور پھر ڈسٹ کیے جاؤ گے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.